سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا ند له ولا كفر له لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له لا مجانس له ولا معاند له ولا مقابل له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ولعلو الدرجات ذريعة ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صاحب الجبين الأزهر والخد الأنور الذي يخاف من هيبته ملك بني الأصفر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ما دامت النجوم في السماء والشمس والقمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عرج النبي على السماء بلغ العلا بكماله مثل الحبيب إذا أتى كشف الدجى بجماله عالج اللسان من الثناء حسنت جميع خصاله صلى عليه إلهنا صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مشتاق دیدار خدا بلغ العلا بکمالہ واللیل مورخ الضحى کشف الدجى بجمالہ محبوب درگہ کبریا حسنت جمیع خصالہ نامش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد دیرود در بستان سرا سب توتیاں شیریں زباں کتابہ بلا بکمالہ بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کہتی تھی باہم گفتگو کشف الدجى بجمالہ تمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے آدم بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
سب پڑھ لو هو الذی ارسل رسولہ. آج تو دن بھی جمعہ کا ہے شان والا، مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے شان والا، یہ قرآن بھی سامنے شان والا، یہ حدیث بخاری بھی شان والی، آنے والے بھی شان والے، بیٹھنے والے بھی شان والے. دین ادب کا نام ہے، ادب کے ساتھ بیٹھو، دامن پھیلا کے بیٹھو، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا نہ ملے. کل نفس ذائقۃ الموت. رب کے نعمتوں کا شمار کوئی نہیں، مگر سب سے بڑا انعام اللہ نے کیا. تم مانگے 30 پارے قرآن مجید کے دیے. اللہ نے سے بھیجا بسم اللہ. کوئی کوئی ماں قریب ہے، کوئی گھر ہے، دکاندار ہے، کھولا ہوا یہ کائی کو نظم کے ہیں، کوئی دینی مالک ہیں، کوئی کائی ہیں، قرآن کی بھی ہے، کی بھی ہے، سب جوان کھڑے ہو کے لیے سلمان کرنے کے لیے باہر ہیں. نعرے لگانے میں ختم ہو جائے. جب میں کہوں نعرہ لگاؤ مستحق نہ بنو. وقت تنگ ہے، ہم مستحقوں نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے. گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ. قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں نظام العلماء آ گیا، کمانے کے لیے سب ہی وفاری بن جاتے ہیں. سب کہو وفاروں کا وفار بھی سبحان اللہ، نظام العلماء کی قربانی بھی سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے بسم اللہ پڑھی ہے، اب بادل بھی آ رہا ہے اور مجھے خطرہ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ حدیث پڑھو جو حضور نے جمعہ کے دن پڑھی. میں نے کہا پھر خطرہ ہے کہ کہیں بارش نہ شروع ہو جائے. ضرورت تو ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے، ادھر خشک سردی کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہے. وہ اخیر میں دعا کروں گا. ابھی پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں. الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. اور مجھے یقین ہے تم ادب کے ساتھ بیٹھو گے کہ قرآن خدا کا آ گیا، تم ادب کے ساتھ بیٹھو گے حدیث رسول اللہ آ گئی. یقیناً تم رحمت کے ساتھ دامن بھر کے گھروں میں جاؤ گے. کوئی کسی کے ساتھ بات نہ کرے، ادھر ادھر ہی اشارے نہ کرو، پانی نہ پیو. 1 گھنٹہ اگر پانی نہیں چھوڑ سکتے تو نظام مصطفیٰ کے لیے قربانی کیسے کرو گے؟ اگر استنجے کی بھی ضرورت ہو تو بیٹھے ہی رہو، باہر میں جا کے استنجائی کر لینا، کیونکہ بیٹھے مسجد میں تو نہیں ہو، باہر ہو. سب کہو سبحان اللہ. شان والا نبی تو مسجد میں بات فرما رہے تھے. مہاجرین بھی تھے، انصار بھی. جا عرابی نے ایک بدوی آیا، وہ مسجد کو نہیں جانتا تھا. جانے جبور فی ناحیت المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کرنے لگا. مہاجر انصار لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے. بے ادب مسجد میں بھی پیشاب کرتے ہو. شان والے نبی کا رحمت کا دریا موج میں آیا. فرمایا مہاجرون والانصار لا تظلموا. مہاجر انصار بدوی کو پیشاب کرنے دو، پیشاب سے نہ روکو. وہ منظر کیسا ہوگا؟ ڈول پانی کا لے آؤ. ڈول لے آئے. فرمایا سبو علیہ، ڈول پانی کا پیشاب کے اوپر ڈال دو. فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی کے لیے نہیں بھیجے گئے. مسجد کا پاک کرنا آسان، وہ بیمار ہو جاتا تو علاج مشکل ہو جاتا. سب کہو سبحان اللہ.
آج شور ہے کہ اسلام تلوار کے زور کے ساتھ پھیلا، نہیں، اسلام قرآن کی شان کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے اخلاق کے ساتھ پھیلا۔ نعرہ تکبیر، اعلان کر دیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ جو قاری ہے پڑھے زور کا وَإِنَّكَ، اور سب کچھ انَّكَ میں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ایک ہی جملہ ہے، اس میں 7 مضمون ہے، تشریح کریے تو وقت چاہیے۔ وَإِنَّكَ زور کے ساتھ پڑھو وَإِنَّكَ، بے شک اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ وَإِنَّكَ نبی تو کئی آئے، 1000 ہاں، مگر کسی کو یہ نہیں رب فرمایا، یہ شان والے نبی کو کہا وَإِنَّكَ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، بس اکیلے ہی آپ ہیں لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اکیلے آپ ہی، جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، سب سے وَإِنَّكَ بے شک تو اکیلا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہو، سب پر محمد الرسول اللہ۔ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ عنہا، دین ادب کا نام ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں 31 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک چین نہیں، بے چینی ختم نہیں ہوتی، اور دیوار کی طرف جا رہے ہیں مسلمان، یہ کیا سبب ہے؟ تو ان اسباب میں سے یہی سبب معلوم ہوا کہ بے ادبی کا زور ہے، پاکستان میں بے ادبی کا زور ہے، اس لیے ملک اس لیے ظلم کا بھی شور ہے، اور رب کی بھی ناراضگی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ناراض ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے، کوشش کرو کہ رب کو بھی منا لیں، شان والے نبی کو بھی منا لیں، اصحاب کرام کو بھی منا لیں۔ جو اللہ کو منانا چاہتے ہو اور یوں سمجھو کہ ہم خدا کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ جو شان والے نبی کو منانے کے لیے آئے اور صحابہ کرام کو منانے کے لیے آئے، وہ بھی دل سے پھر ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا جو کچھ میں کہوں، وقت تھوڑا ہے، نعرے لگانے ہیں تو کیسے نعرے لگانے والوں نے نعرے لگائے، کیسے کسرا کے تختوں الٹ دیے۔ تم کراچی کے وپاری بن کے آئے ہیں، کاری وغیرہ گواہ بیٹھا ہوا ہے، نعرے بھی نہیں لگا سکتے۔ نعرہ لگانا ہے تو شیروں کی طرح نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، شان خدا بندی، شان رب العالمین، شان رب العالمین، شان رسالت، شان ختم نبوت، شان رسالت، شان ختم نبوت، صداقت ابوبکر صدیق، صداقت ابوبکر صدیق، عدالت عمر فاروق، عدالت عمر فاروق، سخاوت عثمان غنی، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، شجاعت علی المرتضی، اور شہادت حسین۔ محرم میں شہادت کے بیان ہوتے ہیں، مگر جو کچھ وہ کر گئے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، پر وہ شہادت حسین بتا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ تم بھی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بھی خدا والے ہیں، خدا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم باطل کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم ہر کا اعلان کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم بزدل نہیں ہیں۔ شان والے نبی نے کہا اعوذ باللہ من الجبن، میں کون مانگتا ہوں بزدلی سے، جبان، ایمان والا کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ تم بھی بہادر ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بہادر ہیں، ہم اسلام کے سپاہی ہیں، ہم نظام مصطفیٰ کے لیے نظام العلماء کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ اب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور کا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو قاری ہو
سامنے بیٹھے تو قاری بہت ہیں مگر ڈرتے ہیں. ایک دو قاری کھڑے ہو جائیں پتہ چلے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہو قاری ایک بوڑھا. اب ڈر کے مارے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. چلو ہاتھ اٹھاؤ جتنے قاری بیٹھے ہو قرآن کے حافظ ہاتھ اٹھا دو. اب بھی ڈرتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ہی سوال کیا تھا اس لیے ڈرتے ہیں. میں نے کہا تھا جو حافظ قرآن جن کو ناز ہے چلو اتنی بات سمجھا دو کہ قرآن کوئی حافظ رحمانی ہے کوئی رمضانی ہے. جو رحمانی حافظ قرآن ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر. بعض حافظ رمضان شریف آیا تو قرآن بھی یاد آیا مسلح بھی یاد آیا. رمضان گیا تو نہ قرآن یاد رہا نہ مسلح یاد رہا نہ مسجد یاد رہی. پھر تماشائی بن جاتے ہیں. کبھی ٹیلی ویژن کے شیدائی بن گئے کبھی اخباری شیدائی بن گئے کوئی راز باجے کے شیدائی بن گئے. شان والے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ راز باجے کے مٹانے کے لیے بھیجا. تم سب کہو ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم راز باجے مٹائیں گے اور ہر جگہ قرآن اور حدیث کی ہر جگہ قرآن اور حدیث کا اعلان کرائیں گے. سب کہو ہم راز باجے کو مٹائیں گے اور ہر گھر میں قرآن اور حدیث کا دور لائیں گے. نعرہ تکبیر. اور ڈر کے مارے حافظ اچھا تو ہاتھ اٹھایا کہ ہم رحمانی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا جو حافظ 4 باتیں مجھے آج بتلا دیں میں اس کو ابھی جا رہا ہوں عمرے کے لیے انشاءاللہ بیت اللہ کے سامنے بھی اس کے لیے دعا کروں گا اور حضور کے روضے کے سامنے بھی دعا کروں گا. حافظ کی 4 باتیں بتلا دو. چلو شام تک بھی اجازت ہے تمہیں مشورہ کر لو. ایک تو ہے قرآن مجید میں کل کتنی جگہ ہے. دوسرا قرآن مجید میں ہوا کتنی جگہ ہے. تیسرا قرآن مجید میں تبلیغی جماعت والوں کے امیر سے پوچھا تم اللہ اللہ کرتے ہو قرآن میں چلو بتلاؤ اللہ کتنی جگہ ہے اور ربنا کتنی جگہ ہے. اب 4 باتیں آ گئیں. پہلی بات کل کتنی ہے ہوا کتنی ہے ربنا کتنا ہے اللہ کتنی ہے. سب کہو سبحان اللہ. کہو اب ٹھنڈ چلی ہے یہ کوٹے کی ٹھنڈی ہوا نے دماغ ہمارے بالکل ہی بےتاب کر دیے ہیں. چاہ کے بغیر ہمیں ہوش نہیں رہا. سب کہو ہمارا دماغ ٹھیک نہیں حافظہ کم ہو گیا ہے. کوئی ایسی دعا بتلاؤ کہ حافظہ بڑھ جائے. تم حافظہ بڑھانا چاہتے ہو وہ پھر جو 3 چیزوں کا وعدہ کرے کل پھر انشاءاللہ ان کو ایسی دعا بھی بتلاؤں گا. حافظہ بھی بڑھے گا ذہانت بھی بڑھے گی شوق بھی بڑھے گا قرآن کا حدیث کا بیت اللہ کی دیدار کا شان والے نبی کے گنبد خضرا کا. پھر کاروبار میں بھی برکت ہوگی رزق بھی فراخ ہوگا قرضے کی ادائی بھی ہوگی اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. تمہاری شوق کا بھی امتحان ہے. کل میں ادھر ہی ہوں جن کو شوق ہوگا وہ آئیں گے کہ وہ 3 باتیں جو آپ نے کہی ہے وہ ہمیں بتلائیں ہمیں منظور ہیں. پھر حافظ کی دعا بھی بتلاؤ. سب کہو سبحان اللہ. یہ تو بڑا لمبا امتحان ہے. اب جتنی حافظ ہیں اتنی بتلا دو. پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ کے حافظ تو سارے ہونا نماز میں الحمد پڑھتے ہو یا نہیں. جن کو سورۃ فاتحہ الحمدللہ یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اب تو سارے ہی حافظ بن گئے. سب کہو سبحان اللہ. اب میں پوچھتا ہوں قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین کتنی جگہ ہے. یہ مختصر امتحان ہے. پڑھ لو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. رب نے فرمایا تعریف اس کی کرنی چاہیے جو رب العالمین ہے جس کا نام ہے اللہ. سب کہو اللہ. الحمدللہ رب العالمین ہے. آگے سورۃ رعد میں سورۃ یونس میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھ لو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تیسرا آگے
سورت والصافات کے اخیر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سب پڑھو والحمدللہ رب العالمین، زور کے ساتھ پڑھو والحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا سورت زمر، چوتھا سورت زمر کے اخیر میں وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین، وقضی بینہم، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا حق کا، وقیلا سارے ہی سب کہیں گے، جنتی بھی فرشتے بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ پانچواں سورت مومن کے درمیان میں ہے، پڑھو هو الحی، اب تو زور کے ساتھ پڑھو هو الحی۔ یہی وظیفہ ہے جس مقصد کے لیے میں نے کہا، حافظہ بھی بڑھے گا اس کے پڑھنے سے، علم بھی بڑھے گا، شوق بھی بڑھے گا، رزق بھی بڑھے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، شان والا نبی بھی راضی ہوگا، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یہی وظیفہ ہے، پڑھو هو الحی، زور کے ساتھ هو الحی، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین، سب کہو الحمدللہ رب العالمین۔ مگر اس کے پڑھنے کا طریق صبح کی نماز عشاء کے بعد خلوت میں بیٹھ کے، لمبا وظیفہ بھی نہیں، 3 دفعہ درود شریف اول آخر 7 دفعہ ان آیتوں کو پڑھے، مگر عقیدہ بھی رکھے، پڑھو هو الحی۔ جب ہوا پڑھے تو دل میں خیال کرے وہی ایک خدا جو نظر نہیں آتا هو الحی، وہی اکیلا ازلی بھی ہے ابدی ہے، اس کا نہ ابتدا ہے نہ انتہا، پڑھو هو الحی۔ پھر پڑھے لا الہ، اب زور کا کہو لا الہ الا ہوا۔ جب یہ کلمہ پڑھیں دل میں یقین کرے، ذکر ہے نفیس بات کا، لا زمین آسمان کے اندر کوئی نہیں الہ معبود عبادت کے لائق، پڑھو الا ہوا، مگر وہی جو نظر میں نہیں آتا، عبادت کے لائق وہی ایک ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہاں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی، پڑھو لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا۔ اب تیسرا جملہ ہے، پڑھو فادعوہ، یہ علم والے جانتے ہیں، فد یہ شے، جب معبود ایک ہے، دینے والا ایک ہے، تو فے ہے تاکیدیہ، پس فادعوہ، ضرور مانگتے بھی اسی ایک سے رہو، پڑھو فادعوہ، یہ امر کا صیغہ ہے، ضرور مانگتے ہی رہو، کس سے ہوا فادعوہ، اسی ایک سے مانگتے ہی رہو، اور مانگتا بھی ضرور رہو، مانگنے کا وقت بھی کوئی نہیں، جب ضرورت آئے فادعوہ، اسی سے مانگتے ہی رہو، سب کہو اللہ، فادعوہ، ضرور مانگتے رہو، مگر مانگتے بھی ایک سے رہو، اور وقت مانگنے کا نہیں، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، مانگنے کا وقت مقرر نہیں، جب خیال آئے ضرورت پیش آئے تو فادعوہ، اسی سے مانگتے رہو، سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم اسی سے مانگتے ہی رہیں گے، نعرہ تکبیر۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حضور نے فرما دیا جو رب سے نہیں مانگتا رب روٹھ جاتا، سب کہو سبحان اللہ۔ کسی نے کہا ہے خالق مخلوق کے درمیان فرق کیا ہے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب، اللہ نہ مانگنے سے ناراض اور بندہ مانگنے سے ناراض، سب کہو سبحان اللہ۔
یہ خالق مخلوق کے درمیان فرق یہی ہے، رب نہ مانگنے سے ناراض اور بندہ مانگنے سے ناراض۔ اس میں راز کیا ہے؟ بخاری شریف میں ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض، تمہیں پتا ہے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، مانگنے والے مانگتے رہے، دینے والا دیتا رہا، بن مانگے بھی دیتا رہا، مگر آج تک اس کے کارخانے خزانے میں مچھر کے پر کے انداز بھی کمی نہیں آئی۔ اس لیے فرما دیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب سے نہیں مانگتا رب روٹھ جاتا ہے۔ تم سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں رب سے مانگتے ہی رہیں گے۔ مانگنے کا طریق بھی بتلا دیا، مخلصین لہ الدین۔ فرمایا عبادت بھی خاص اللہ کی کرتے رہو، عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، رضا الہی مطلوب ہو۔ سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رب سے مانگتے رہیں گے، عبادت بھی اسی کی کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ عبادت میں، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں کسی صفت، کسی جز میں شریک نہیں کریں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اعلان کر دو میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی موت للہ، اللہ کے لیے رب العالمین ہے، لا شریک لہ۔ سب کہو لا شریک لہ۔ یہ لا شریک لہ کا مزہ تو بیت اللہ کے سامنے آتا۔ اب جنہوں نے حج کیا ہے بیت اللہ کا، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے جن پر خدا نے فیضان کیا، حج کیا ہے، وہ حاجی بھی ہاتھ اٹھائیں، پتہ چلے کہ ادھر حاجی بھی ہیں، یہ سارے ہی ابھی انتظار میں ہیں۔ جن کو حج نصیب ہوا ہے ہاتھ اٹھائیں، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں پھنس نہ جائیں۔ نہیں، ابھی امتحان نہیں، جو حج کر چکے ہیں سب ہاتھ اٹھاؤ خوشی کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ اور جو حج نہیں کیا، شوق ہے کہ بیت اللہ کی زیارت ہو، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اب تو سب نعرہ تکبیر۔ تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینہ میں۔ تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر قرآن کا، حدیث مصطفیٰ کا، بادشاہوں کے خزینہ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ دینی مدارس کا فیضان ہے، بن مانگے تمہیں قرآن اور حدیث کا بات سنایا جا رہا ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ یہ قرآن اور حدیث کے مدارس کا فیضان مکہ مکرمہ میں پہلے ہی شروع ہوا، قرآن اور حدیث کی تعلیم، پھر مدینے میں چرچا ہوا، فیضان رحمت کی بارش برسائی گئی۔ وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، سب سے زیادہ مدرسہ حضور کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے کہتے ہیں حضور کی رحلت کے بعد جو خدا قرآن اور حدیث کا کہیں سے حل نہ ہوتا، کنا نذهب الى عائشہ فنجد عندها علما، ہم عائشہ صدیقہ کے ہاں جاتے، وہ قرآن حدیث کے عقدے وہیں سے حل ہوتے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا پاکستان کے دیوار کا سبب بے ادبی ہے، میں کیا کہوں، کان میرے سن سن کے حیران ہیں، عائشہ صدیقہ کو تمہارے پاکستان میں رات دن منافقہ کہا جا رہا ہے۔ اور کیا کہوں، سندھ مرکز میں دینیا خاں ایک جگہ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہاں محدث بھی تھے، ہمارے استاد بھی وہاں پڑھتے رہے، مگر خدا کی شان رب رو سے مت پھنسے، اللہ ناراض ہوتا ہے کلچین۔ ان کے نواسے آئے، ان کے پوتے آئے، وہ ختم ہوا سب کچھ، کتے پالے ہوئے، سرات دن ان کی خدمت ہے، ان کو گوشت پلاؤ کھلایا جاتا ہے، کسی کا نام ابو بکر رکھا، کسی کا عمر، کسی کا عثمان۔ بے ادبی کی وجہ سے ملک اجڑ رہا ہے، دعا کرو خدا بے ادبی سے ہمیں بچا۔ صحابہ کا شان کیا ہے، میں آیت پڑھ رہا تھا، اب تو عصر کی نماز کا بھی وقت قریب آ گیا اور بات سمجھا رہا تھا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور کے ساتھ پڑھو۔ اب تو سمجھ آئی بات۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید میں 5 جگہ ہے، پھر پڑھو الحمدللہ رب العالمین، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری جگہ سورۃ صافات کے اخیر میں
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چوتھی جگہ زمر کے اخیر میں وتر الملائکۃ حافین من حول العرش آگے ہے وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. پانچویں دفعہ سورت مومن میں پڑھو هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. زور کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین. تقریر کے بعد لکھا سکتے ہو یہی ایسی جو ہیں یقین کے ساتھ پڑھیں صبح و شام 7 دفعہ اولا سے 3 دفعہ درود شریف. ہر مشکل آسان ہوگی، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، حوصلہ بڑھے گا، علم بڑھے گا، شوق بڑھے گا، قرآن کی طرف ہوگی، حدیث مصطفیٰ کی طرف ہوگی، بیت اللہ کی زیارت کا شوق ہوگا، گنبد خضرا کی زیارت کا شوق ہوگا. پڑھ لو هو الحی لا الہ الا هو وادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا اکابر کا علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے؟ وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، عالم ہے نوٹ کر لو. ہمارا مسلک حب النبی رسول اللہ مفترض وحب اصحابہ نور ببرہان. سب کہو سبحان اللہ. حب النبی رسول اللہ مفترض، حضور کی محبت ہمارے نزدیک فرض ہے، ضروری ہے. شان والے نبی نے کہا جب تک میری محبت ماں باپ سے اولاد سے زیادہ کسی کے دل میں نہیں وہ ایماندار بھی نہیں ہے. مگر محبت ایک اصلی ہوتی ہے، ایک نقلی ہوتی ہے. دعوے کے ساتھ محبت نہیں آتی، عمل سے پتہ چلتا ہے. اس لیے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آدمی ایماندار نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے حکم کے تابع نہ کرے. اللہ نے بھی اعلان کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اعلان کر دو اگر خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو فاتبعونی. شان والے نبی کو کہا کہہ دو میری اتباع کرتے ہی رہو زندگی میں، پھر یحببکم اللہ، خدا تمہیں محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا. سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم حضور کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، ہم اصلی محبت رکھیں گے، نقلی محبت کو ہم چھوڑ دیں گے. ادھر ماں باپ کا حکم ہو، ادھر گورنر کا حکم ہو، ادھر صدر کا حکم ہو، ادھر شان والے نبی کا حکم ہو، کہو ہم شان والے نبی کے حکم پر تمام کو قربان کر دیں گے. نعرہ تکبیر. اب نماز عصر کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تقریر تو مجھ سے ہو نہیں سکتی، میرا رخ ابھی حجاز کو ہے. وعدہ وصل چشود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد. اس لیے بار بار کہتے ہیں تم 12 دفعہ ہو آئے ہو پھر بھی بار بار جاتے ہو. میں کہتا ہوں 7 سال قرآن حدیث پڑھایا مگر جو عقدے قرآن کے تفسیروں سے حل نہیں ہوتے وہ بیت اللہ کے دیکھنے سے حل ہوتے ہیں. جو عقدے حدیث مصطفیٰ کے کتابوں سے حل نہیں ہوتے وہ گنبد خضرا کے دیکھنے سے حل ہوتے ہیں. تم بھی شوق رکھتے ہو وہاں جانے کا تو ہاتھ اٹھاؤ. نعرہ تکبیر. ہمارا مسلک کیا ہے؟ حب النبی رسول اللہ مفترض وحب اصحابہ نور ببرہان. صحابہ کی محبت بھی نور علی نور ہے. من کان یعلم ان اللہ خالقہ، جو جانتا ہے دل سے کہ اللہ میرا خالق ہے. سب کہو اللہ ہمارا خالق. زور کے ساتھ کہو. انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، غوث قطب ہوں، سب مخلوق ہیں. خالق سب کا اللہ. زور کے ساتھ خالق سب کا اور رازق سب کا. میں نہیں کہتا اللہ الذی خلقکم پڑھو اللہ. اب تو زور کا پڑھو اللہ.
اللہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اے خدا کے ساتھ شریک کرنے والے بتلاؤ، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی خالق رازق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نہیں، تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سب پڑھو سبحانہ۔ جس کے عقیدے خراب ہوں، ادھر ادھر حلوائی بن کے پھرتا ہے، کبھی کسی قبر کے آگے سر جھکاتا، کبھی کہیں سے مرادی مانگتا، اس کا علاج بھی یہی ہے، صبح شام پڑھے 100 دفعہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ وظیفہ ہے، اس کی دل صفا ہو جائے گی، عقیدے اس کے ختم ہو جائیں گے غلط، پڑھو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ خدا کی شان ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، پڑھو اللہ، اب زور کے ساتھ کہو اللہ۔ اب رب کو بھی رحم آ گیا ہے، ہوا بھی کچھ کم ہو گئی ہے، بادل بھی ادھر ہی پھر رہا ہے، سب کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، زور کا پڑھو اللہ اللہ الذی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، جو علم کی ترقی چاہتا ہے تو یہی پڑھتا ہے وهو العليم القدير، یہ سب کو اجازت ہے، قرآن یاد کرے، حدیث یاد کرے، حافظے بڑھانے کا شوق ہو، استاد تبلیغ کا شوق رکھتا ہے، 3 دفعہ پڑھ کے تقریر شروع کرے، قرآن حدیث کی آمد ختم نہیں ہوگی، پڑھو اللہ اللہ، مزہ تو اللہ کے نام میں ہے، کہو اللہ 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 الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا زور سے، قطرے پانی سے آئے ہو، تمہیں تو اس وقت کا پتہ بھی نہیں، سب کہو سبحان اللہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد خدا نے طاقت بھی دی، نوجوان ہیں، جوانی کی حالت میں دوڑتے ہیں، کودتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، سب کہو سبحان اللہ، لیکن نوجوانوں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اس وقت کو بھی یاد کرو، وہی اللہ تو ہے، پھر طاقت کے بعد بڑھاپا بھی دیتا ہے، کمزوری بھی، نہ بید ٹھیک رہتی ہے، نہ سننا ٹھیک، سب کہو سبحان اللہ۔ ایک بوڑھا بھی کھڑا ہو جائے، پتہ چلے قرآن کی شرح، قرآن کی شرح آدمیوں کے اندر بھی ہے، قرآن کی شرح پہاڑوں میں بھی ہے، قرآن کی شرح دریاؤں میں بھی ہے، قرآن کی شرح زمین میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کی شرح دیکھتے تو اپنے نفس کو جھانک کے دیکھو کیسا نقشہ بنایا، سب کہو سبحان اللہ۔ ہم بھائی بھائی ہو کے رہیں گے، خدا کا مقابلہ کریں گے، اصلیت کو مٹائیں گے، ہندی ہو پنجابی ہو مہاجر ہو، سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں، سب کہو ہم بھائی بھائی کے ہو کے رہیں گے، اصلیت مٹائیں گے، محمد کے خلاف کفر کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو کے میدان میں آئیں گے، نعرہ تکبیر۔ چلو برادر کے لفظ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے فرمایا قرآن کی شرح بدن میں بھی ہے، اپنے نفسوں کو جھانک کے دیکھو، بوڑھا بھی شیشہ دیکھتا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، سب کہو سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا بہت بوڑھے ہیں، سر کو شیشہ دیکھتے، میں نے کہا کہاں دیکھتا ہوں، یہ بال خراب ہوں تو ٹھیک کر کے بیوی کے ہاں جاؤں، کہیں یہ نہ سمجھے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا وہی جو نظر میں نہیں آتا، وہی اکیلا ہے جس نے تمہاری شکلیں سب کی رحموں کے اندر بنائی جس طرح چاہا، سب کہو سبحان اللہ۔ کوئی ایک نوجوان بھی کھڑا ہو جائے، جو سامنے کون ہے، چلو اللہ نے فرما دیا کہ امیر ہو غریب ہو،
عربی ہو اجمی ہو، یہ دیکھو کاریگر نے شکل کا نقشہ کیسا کھینچا، سر کا ٹکڑا 2 سیر کا ہوگا یا 3 کا، 4 کارخانے اسی میں لگا دیے. سب کہو سبحان اللہ. تمام ڈاکٹروں کو اکٹھا کرو، تمام حقیقوں میں جمع کرو، تمام گورنروں کو اکٹھا کرو، تمام وزراء کو جمع کرو، تمام بادشاہ عرب ہوں عجم ہوں سب کو اکٹھا کرو، یہ نقشہ سر کا کوئی نہیں بنا سکتا. سب کہو سبحان اللہ. یہ 1.5 سیر کا ٹکڑا ہے، مگر کاریگر نے کیسی کاریگری کی، 4 کارخانے لگا دیے. سب کہو سبحان اللہ. 4 کارخانے لگا دیے. ایک کارخانہ آنکھوں کا ہے. سب کہو سبحان اللہ. جس کے ساتھ دیکھ رہے ہو، ایک کارخانہ کانوں کا ہے جو سن رہے ہو، ایک کارخانہ ناک کا ہے جو سونگ رہے ہو، ایک کارخانہ زبان کا ہے کہ تم بول رہے ہو. پر وہاں الرحمان جو الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آگے ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمان، رحمان نے مہربانی کی. پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب سب کا رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں رحمان بن مانگے دینے والا، رحیم نہ مانگنے والوں سے روٹھ جانے والا. رحمان بن مانگے دینے والا. یہ تم نے کان مانگے نہیں تھے، بن مانگے اس نے دیے. تم نے آنکھیں مانگی نہیں تھی، زبان مانگے نہیں تھی، ہاتھ مانگے نہیں تھے، پاؤں مانگے نہیں تھے. سر سے لے کر پاؤں تک اندر جو رگیاں اور حجیاں ہیں اس کی شمار تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. سب کہو سبحان اللہ. یہ کارخانہ ایسی جگہ میں، کارخانہ ایسی جگہ میں لگایا جہاں نہ فرشتہ جا سکتا ہے نہ کوئی ولی غوث جا سکتا ہے. اندر کارخانہ ماں کے پیٹ میں بنانے والا کون؟ دیر کے ساتھ کہو اندر. وہاں کسی کی جگہ نہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، رحمت کا دریا رحمان دیکھو بن مانگے دے. رحمان بن مانگے دینے والا. بچہ پیدا ہوتا روتا، رب فرماتے ہیں ماں کی دل میں محبت ڈال دی کہ بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگانا تیرا کام. تیرے سینوں میں دودھ کے 2 کنویں لگانے رب کا کام. سینے میں 2 کنویں لگا دیے دودھ کے. بچہ روتا ہے، ماں سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اندر دودھ جوش مار کے بچے کے منہ میں آ جاتا ہے. یہ بچے کے منہ میں دودھ لانے والا کون؟ اور ماں کو شفیق بنانے والا کون؟ ماں 9 مہینے 10 مہینے پیٹ میں پالتی ہے اور 2.5 سال گود میں پالتی ہے. بچہ رات کو روتا ہے، ماں بے چین ہوتی ہے، جب تک صفا کر کے بچے کو سلاتی نہیں اس کو آرام بھی نہیں آتا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ نے ماں کی دل میں محبت. ماں بیمار ہے مگر بچے کو جب تک راضی نہیں کرتی اس کو ہوش بھی نہیں آتا. سب کہو سبحان اللہ. اب وہ آیتیں تو پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعرہ تکبیر. آیت کی تشریح کا تھا اگر عمرے سے زندگی ہے واپس آیا تو پھر ان آیات کی بھی تشریح ہوگی. اسی کے ساتھ علماء بھی بہت آئے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں. ایک حدیث بھی اسی کے ساتھ ہی پڑھ کے پھر دعا کروں گا، مگر دعا سے پہلے ہی 2 باتیں اور بھی تم ذہن نشین کر لو. میں لیڈر نہیں ہوں، ماہر کے خاندائیں وہ فراموش کر دیں اللہ حدیث جا کے تکرار میں کنیں
ہمیں مذہبی میری طرف سے حکومت کو جا کے کہہ دو ہم ملک کے باغی نہیں، ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے محافظ ہیں، نگران ہیں، مگر آپ کو کہنا، آپ کو بھی کہتا ہوں تو مشورہ ان سے لے رہے ہو جو جانتے کچھ نہیں، جو قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، وہ مشیر بنے تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں، ملک کی بھی خیر نہیں۔ میری طرف سے صدر ضیاء بھی ابھی گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، بھی عمرہ بھی کیا، کل اخبار میں تھا جدہ میں آ کے حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بھی گیا ہوا ہے۔ میں گزشتہ دفعہ بھی قدرتی وہ بھی جدہ میں تھا، میں بھی وہاں گیا، اب بھی وہ ادھر ہے تو میں بھی جا رہا ہوں۔ نحن الآخرون الصادقون، وہ پہلے گئے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ نحن الآخرون الصادقون، صدر ضیاء اقتدار میں ہے، مگر اس کو بھی میں کہتا ہوں تم بھی اپنا بچاوا چاہتا ہے تو اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ وہ وقت بھول گیا، میں نے مکے میں بھی کہا گزشتہ سال، مدینے میں بھی کہا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو۔ آئے تھے، کہا ہماری حکومت عبوری ہے اور ماشاءاللہ بھی ختم ہوگا، فلانی تاریخ کو انتخاب بھی ہوگا، حکومت سے قومی ہوگی، ہم دفاعی کام کریں گے، تو اب ان کو جانچ جناؤ، وہ وعدہ پورا کرو۔ اور آمین جو متفقہ طے ہوا تھا اس میں ترمیم کی اجازت تمہیں بھی نہیں، کسی کو ہم ترمیم نہیں کرانے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، میں نے سنا ہے کہ فلانے کی بھی پابندی ہوئی، فلانے کی بھی پابندی ہوئی۔ میں نے کہا میں لیڈرانہ تقریر نہیں کرتا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، میں تو کہتا ہوں جو تقریبی کام کر رہے ہیں لیڈر، خدا کے لیے ہوش میں آئیں، آپس میں تقریر چھوڑیں، کفر کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ اور اس ملک کو بچاؤ۔ بھارت اسی فکر میں ہے کہ اس ٹکڑے کو ختم کراؤں۔ روس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے اس طرف بھی رخ کر کے اس ٹکڑے کو بھی ختم کراؤں۔ ایران بھی چاہتا ہے تمہیں مٹانے کے لیے، تم اسلام کے بچانے کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، کوئی جمعرات پر لڑ رہا ہے، کوئی چلیسویں پر لڑ رہا ہے، کوئی جمعرات پر لڑ رہا ہے، کوئی چلیسویں پر لڑ رہا ہے، اور لڑتے وہی ہیں کہ جانتے کچھ نہیں۔ میں گیا پنجاب میں تو ایک جگہ جنازے کے بعد میت کے منہ میں بچھل دے رہے تھے۔ میں نے کہا یہ میت کے منہ میں بچھل کیسے؟ ایک ملا آیا کہنے لگا آپ تحیات نہیں پڑھتے، تحیات للہ والصلوات، وہ بچھل کو بچھل بنا دیا، بات کو منہ بنا دیا۔ کیا تحیات ملا کو تحیات بھی نہیں آتی، موضوع کو تحیات للہ والصلوات۔ گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ، جہالت تبلیغی جماعت جانتی ہے، بخشے گئے تھے۔ اور ابھی میں گیا تھا، قاری اجمل مجھے لے گیا، ہمارے دوست مولوی خلیل الرحمان سکندر پوری، وہ عالم ہیں، اب تو پڑھانے والے قرآن حدیث کے بھی خدا کے ہاں پہنچ گئے۔ کراچی خالی نظر آ رہا ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے بانی مفتی محمد شفیع صاحب بھی خدا کے ہاں پہنچے، مولانا احتشام الحق صاحب بھی مرحوم خدا کے ہاں پہنچے، مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی خدا کے ہاں پہنچے، ہمارے ناظم عمومی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ بھی خدا کے ہاں پہنچے۔ ابھی میں گیا تو فقیر واری میں ہم نے اونچوں پر سفر کیا، کسی زمانے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین مولوی افضل محمد وہ بھی فوت ہوئے ہیں، اور مولا بخش جھاوڑے میں بڑا ہی کارکن تھا نظام العلماء کا، فارغ کی بیماری سے وہ بھی وفات پا گئے۔ کرور کوٹ میں حاجی حافظ سراج الدین خاص متعلقین میں سے تھے، وہ بھی وفات پا گئے، اور بھی کئی ہیں اس سال اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں، خدا ان کو۔ ادھر بھی سید زوار حسین شاہ اور دوسرے بھی بہت سے علماء اور مشائخ خدا کے ہاں پہنچ چکے۔ حریفاں بادہاں خردم درستم کبھی خم خانہ کر، تمہیں کیا پتا قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری، علماء کا قدر علماء جانتے ہیں۔ یہ شان والا نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، سن لو بات،
لاکھوں گورنر ایک طرف اور لاکھوں اقتدار والے ایک طرف، مگر جن کے سینے میں قرآن اور حدیث ہیں ان کے قدموں کے غبار کا شان ایک طرف ہے۔ میں کہتا ہوں مسجدیں بہشتی باغ ہیں، دینی مدرسے محمدی باغ ہیں۔ جب تک یہ دونوں باغ محفوظ ہیں ملک بھی محفوظ ہے، یہ دونوں باغ ختم ہو گئے تو ملک بھی ختم ہو جائے گا۔ تم سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بہشتی باغوں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم مسجد دینی مدارس جو ہے محمدی باغ ان کی بھی حفاظت کریں گے، جو اجاڑ رہے ہیں ان کو بھی ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آج کی میں نے ایک آیت اور بھی مختصر پڑھ لوں، مجھ سے پوچھتے ہیں اصحاب کرام، میں نے کہا کسی نے کہا ہے من کان یعلم ان اللہ خالقہ، جو جانتا ہے کہ اللہ خالق ہے میرا، لا یرمین ابا بکر ببہتان، ابو بکر پر کوئی تہمت نہ لگاؤ، بے ادبی نہ کرو۔ تم سب ہاتھ اٹھاؤ، ہم ابو بکر صدیق کی محبت والے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ شان والے نبی نے کہا ابو بکر انت رفیقی فی الدنیا ورفیقی فی الغار ورفیقی فی الحوض علی الحوض ورفیقی فی الجنہ، تو میرا دنیا میں ساتھی، آخرت میں ساتھی، حوض کوثر پر ساتھی، جنت میں ساتھی، نہ تو جدا ہوگا نہ میرا خدا تمہیں جدا کرے گا۔ نعرہ تکبیر۔ من کان یعلم ان اللہ خالقہ لا یرمین ابا بکر ببہتان ولا ابا حسن الفاروق صاحبہ۔ حضرت ابو عمر بن خطاب کو فاروق خدا حضور نے کہا ان کی بھی توہین نہ کرو، سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم حضرت عمر کی بھی محبت رکھتے ہیں، ان کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا ولا ابا حسن الفاروق صاحبہ ولا الخلیفۃ عثمان بن عفان، حضرت عثمان جو خلیفے ہیں ان کی بھی بے ادبی نہ کرو، سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم حضرت عثمان کے بھی محبت والے ہیں۔ آپ نے فرما دیا الا استحیی من رجل کاستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے جوان سے حیا نہ کروں جس سے رب بھی حیا کرتا ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین بنا، سب کہو سبحان اللہ۔ اما علی فمشہور خزائنہ، حضرت علی کے فضائل بھی مشہور ہیں۔ والبیت لا یقتضی الا بارکان، مکان بھی بغیر ستون کے مکمل نہیں ہوتا تو اسلام بھی بغیر چار یاروں کے مکمل نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر۔ اس لیے فرمایا الذین آمنوا، فرما دیا باری تعالی جنہوں نے الذین ہاجروا، جنہوں نے وطن چھوڑا اور جہاد کیا مال نفسوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدینے میں جگہ دی، امداد کی، سارے پڑھو اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سب مہاجر انصار حضور کے صحابی پکے ایماندار ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان سب کے لیے بخشش کا اعلان ہے اور رزق بھی ان کے لیے عمدہ ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ سب ایمان والے، سب مہاجر انصار پکے ایماندار ہیں، جن کو خدا پکا ایماندار کہے ان کو منافق کہنا پھر ملک کی خیر ہوگی؟ زور کے ساتھ کہو تمہارے پاکستان میں کیا کہوں، میں ادھر گیا ایک کا بعد بورڈ لگا ہوا تھا، میں دیکھ کے حیران ہوا، ادھر تو تبلیغی جماعت بھی بڑا گشت کرتی ہے، پہاڑ کے اوپر بورڈ تھا کھوتا کھڑا، میں نے کہا یہ کیا تھا؟ کہا لڑکوں نے کھوتے کو دفن کیا، وہاں قبر بنا دی اور وہاں پونجا ہے، نظریات مرد اور عورتیں چڑھاوے چڑھاتی ہیں، کھوتا قبر بن گیا۔ یہ گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ وہاں ادھر یہ ہاتھ اور ادھر سارے سندھ کے علاقے میں مرزائیت چھا رہی ہے، میر پر خاص ہو ان کے رقبے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ قادیان بن جاؤ، تمہیں مکان بھی ملے گا، تمہیں زمین بھی ملے گی۔ کنڈے محمد خان میں ایک کتاب چھپ رہی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور ادھر کلری کے علاقے میں ذکری جماعت ہے، اللہ اللہ کر کے نماز پڑھنا گمراہی ہے۔ سرمایہ دار ہیں، پیسہ یہ بھیجتے ہیں۔ ابھی میں گیا رمضان شریف کے بعد، وہاں مکران کلاس آگے نہیں جا سکا، تربت ہے کہ مکران ہے، وہاں کوہ مراد ہے، وہاں کعبہ بنا ہوا ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ مینا ہے، یہ حوض کوثر ہے،
27 رمضان شریف کو طواف حج ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کعبہ مسلمانوں کا ایک ہے یا دو ہے؟ دو کے ساتھ کہو. تو میری طرف سے اور ہماری جماعت نظام العلماء سے حکومت کو کہو اگر ملک بچانا چاہتے ہو تو کعبہ ایک بنا اور دوسرے کعبہ کو ختم کراؤ. سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم دوسرا کعبہ نہیں مانتے. اب کیوں پوچھتے ہو کہو اب سب کہو حج بھی ایک ہے بیت اللہ کا. حج بیت اللہ کا ہے کوئی مراد کا حج نہیں. حج بیت اللہ کا ہے. ربوہ مرزائی میں یہ بھی جلسہ ہمائن وہ حج سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ربوہ بھی کعبہ نہیں کوئی مراد بھی کعبہ نہیں. محمد کے غلاموں کا کعبہ ایک ہے بیت اللہ. ہم داغی نہیں ملتے. ایک بات پہ رہا ہوں پتہ نہیں جی تو چاہتا ہے اب جا کے مدینہ منورہ بیٹھ جاؤں. اور جگہ بھی مل گئی ہے مسجد قباء کے قریب. شکر ہے جو قرآن حدیث مجھ سے پڑھ گئے ہیں. مکہ مکرمہ میں بھی شاگرد ہیں, مدینہ منورہ میں بھی ہیں. ادھر بھی ایک ہمارا وہ نواسی کا گھر والا مولوی سیف الرحمان وہ بھی آئے ہوئے ہیں, مدرسے 100 روپیہ میں پڑھاتے ہیں. وہ ادھر آئے ہیں, وہ بھی شاید میرے ساتھ اب جائیں گے. مدینہ منورہ میں بھی شاگرد ہیں. میں جب دیا گزشتہ تھا تو مدینہ میں تبلیغی جماعت کی تقریر بھی بند کر دی گئی مسجد میں. انہوں نے کہا کہ ادھر تقریر کوئی نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تقریر کے لیے نہیں آئے, دعا کے لیے آئے. ایک برمی مولوی تھا, وہ کسی زمانے میں میرے یہاں پڑھتا تھا, وہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتا تھا. اس کو اجازت تھی مغرب کے بعد وہ تقریر کرتا تھا حضور کے روضے کے سامنے. اس نے طلباء کو کہا کہ کوشش کریں ان کی تقریر کسی طرح ہو. وہ جا کے تمام علماء جو تھے بڑے ان کو کہا. انہوں نے ناشتے کی دعوت کی, میں سمجھا نہیں. وہاں گیا تو تمام مشائخ اہل نجد کے موجود تھے. میں سمجھ گیا کہ رات میں نے بھی حدیث پڑھنی شروع کر دی آدھا گھنٹہ ہی بغیر ترجمے کے, کیونکہ وہ تو عربی سمجھتے. پھر وہ جو بڑا تھا شیخ اہل نجد کا, اس نے کہا انہ من الموحدین لا تمنعوہ, یہ موحد ہے اس کو تقریر سے مت رو. تو 2 راتیں انہوں نے کرسی رکھی حضور کے روضے اقدس کے سامنے مغرب کے بعد. جب میں آیا تو میں نے کہا حضور کے سامنے کرسی پر بیٹھ کے میں تقریر نہیں کر سکتا, اگرچہ میں بیمار ہوں, مجھے حیا آتی ہے. وہ رات بھی عجیب ہے. ہمارے ساتھی یہ سید عبی شاہ عبد الرحمان صدیقی وہ موجود ہیں, یہ بھی میرے ساتھ تھے, ان کو پتا ہے. بس گنبد خضرا پر نگاہ پڑی, مجھے وقت کا پتہ نہ چلا, عشاء کی اذان ہو گئی, کہنے لگے اب تو نماز کا وقت آ گیا. 2 راتیں اسی طرح ہی ہوئی. وہ تقریری ٹیپ ریکارڈ میں ادھر بھی آئی ہیں. بہرحال میں نے وہاں بھی کہا کہ علماء اہل عرب یہ نہ سمجھو کہ علم قرآن اور حدیث کا عرب میں ہے. شکر ہے پاکستان ہندوستان میں دوسرے عجم کے اندر بھی قرآن اور حدیث کے جاننے والے موجود ہیں. تو میرا شاگرد تھا مولوی نصر اللہ مسجد قباء کے قریب, اس نے 20 کمرے بنائے ہوئے تھے, کرائے پر دیتا تھا. اس نے کہا آپ ادھر ٹھہر جاؤ, 3 کمرے آپ کی رہائش کے لیے. ایک شیخ تھا مالکی, بڑا بزرگ مسجد قباء کے امام, انہوں نے کہا صبح کو درس قرآن دیتے رہو, شام کو درس حدیث. تو جی تو چاہتا ہے ساتھیوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ اب جا رہا ہوں, اب تھک گیا ہوں, اس کے قریب عمر بھی گزر گئی ہے اور پاکستان کے لیڈروں سے تھک بھی گیا ہوں, تنگ آ گیا ہوں. کریمہ پڑے ہوئے بھی مجتہد بن جاتے ہیں. جب وہ وقت تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ, کبھی کبھی خان پور بغیر اطلاع کے آ جاتے. میں کہتا کیوں کہ فلانی آیت کی تحقیق کرنی ہے, اس لیے ہم آئے ہیں. وہ دور چلا گیا. امرہم شورا بینہم, بات مشورے کے ساتھ ہوتی تھی. شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. اور میں نے کہہ دیا ہے اختلاف تیرے بھی ہوتا رہا نظریات کا, مگر وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. اگر کسی چیز میں نزاع ہو جائے, یہ ہے اکثریت کا, بس ووٹ دیتے ہیں اکثریت پر فیصلے, قرآن کے فیصلے, فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ فیصلہ. اذا حکمتا فحکم, میرے نزدیک فرما ان الحکم الا للہ, جو ان الحکم الا للہ. ہم کہتے ہیں تمام ہی
صدر ہوں، گورنر ہوں، ولی ہوں اور سے کتب ہوں، ممبر ہوں، سب محکوم ہیں، حاکم سب کا اللہ ہے، سب کا اور حاکم سب کا الحکم للہ للہ، امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، سب کا اور حاکم سب کا اللہ، باقی سب صدر بھی محکوم، گورنر بھی محکوم،